السلام علیکم. یہ 2016 کی بات ہے جب ہم نے ریڈنگ پہ ٹریننگز اور ورکشاپس شروع کی اور سیمینارز شروع کیے. تو ہمیں انہوں نے ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں عثمان بلایا کہ جی آپ آئیں اسپیچ کریں. تو میں جب گیا ٹریننگ ہال میں تو اس وقت ایک نوجوان کے ہاتھ میں مائک تھا اور وہ نوجوانوں کو گول سیٹنگ کا تویز پلا رہا تھا. عثمان یاد ہے؟ تو اس وقت اس کے بات کرتے ہوئے میں نے بھانپا کہ شاید یہ انہی نوجوانوں میں سے ہے جس کے بارے میں اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ محبت مجھے ہم جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر، اس میں یہ پوٹینشیل صلاحیت ہے. اور اس وقت وہ اسٹیج سے جب عثمان اپنا کانفیڈنس پبلک اسپیکنگ کا ریسٹور کر چکا تھا تو ریسیو مائی ایڈمائرنگ گلینس اینڈ کمپلیمنٹ فار دس انیشیٹو آف آور انڈیا فورس پاکستان. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہر لمحہ ہر قدم. تو یہ ڈیجیٹل ریولیوشن، ڈیجیٹل ایج، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن یہ ہے کیا؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، ہونے کیا والا ہے. تو ڈیجیٹل ایج مینس ایک ایسی ایج جس میں مشینیں انسانوں سے بہتر ہو جائیں گی. ہیومنز کے مقابلے میں سپر ہیومن کی شکل میں مشینیں سامنے مقابلے میں کھڑی ہیں. انٹل کا جو بانی تھا اس نے 1967 میں یہ پریڈکشن دی تھی کہ اگلے 30 سالوں میں کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ سپیڈ ہے یہ انسانی دماغ سے ڈبل ہو جائے گی. ٹماروز لائر رچرڈ سسکن کی ایک کتاب ہے لیگل پروفیشن کے بارے میں اسے پڑھ رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ 2050 تک جو کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ ہے وہ پوری انسانی جتنے دماغ ہیں دنیا میں ان سب کی سپیڈ کو ملا کے اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے جہاں پہ انسان کے مقابلے میں انسان نہیں بلکہ اس سے ملینز آف ٹائمز سمارٹر مشینز مقابلے میں کھڑی ہوں گی جن کو آپ کمپیٹ کر رہے ہوں گے. تو ایک ابھی گوگل جو ڈیپ مائنڈ ہے گوگل کا یہ اس وقت انسانی صلاحیتوں انسانی پوٹینشیل سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے. اس کی صلاحیت انسانی دماغ سے کئی گنا زیادہ ہے. چائنا نے ایک انٹرنیٹ روبوٹ جج بنایا ہے. چائنا کے ایک ضلع میں وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے وہ مشین ایز اے جج، ایز اے سپورٹنگ جج. کینیا نے اس پہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے. تو جو انسانی ایک ہیومن جج جس کے لیے مہینے لیتا ہے سمجھنے کو اور اسے ایک ججمنٹ لکھنے کو لیگل کوسچن سے، وہ اس مشین میں یہ صلاحیت ہے کہ ود ان سیکنڈز اٹ کین ڈیلیور ججمنٹ. کینیا نے ایکسپیریمنٹ کیا تو پتہ چلا کہ 80% ایکوریسی تھی اس کے ججمنٹس میں، ڈیسیژنز میں. تو 1995 میں رچرڈ سسکنس نے ایک کتاب لکھی دیٹ واز اینڈ آف لائرز. اس میں اس نے انکشاف کیا کہ لیگل پروفیشن غائب ہو جائے گا دنیا سے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی فاروق صاحب سے بات ہو رہی تھی صبح میں کہ جی امریکہ میں اس وقت ایک سافٹ ویئر آ چکا ہے جو کہ کسی بھی انسانی وکیل سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے اور انٹیلیجنٹ ہے. تو $30 $35 $50 میں آپ اس سے اپنے لیگل کوسچنس کے جواب لے سکتے ہیں. تو دس از ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کہ آپ جیسے وہ کہا تھا انہوں نے کہ آپ کے ساتھ روبوٹس بیٹھے ہوئیں گے. دس از گوئنگ ٹو ہیپن ویری سون. 80 بڑے پروفیشنز 2050 تک سرے سے غائب ہو چکے ہوں گے، وجود ہی نہیں ہوگا. آپ جس پروفیشن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کو اس آنے والی بڑی تبدیلی کا علم نہیں ہے تو یقیناً یہ پوٹینشیل موجود ہے، یہ تھریٹ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی وہ ڈگری ارریلیونٹ ہو چکی ہو اس ڈیجیٹل ایج میں. تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کہ آپ نے پلاننگ کی ہے کہ آپ نے اپنا مستقبل اس آنے والے اس تیز ترین تیزی سے ترقی کرنے والے دور میں کیسے سیکیور کرنا؟ تو یہ جو پوٹینشیل کیا ہے، 1920s میں دنیا کی آدھی بجلی امریکہ پروڈیوس کرتا تھا، امریکہ کا کنٹرول تھا. لیکن آج 5 بلین پیپل ہیو ایکسیس ٹو ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز.
موبائل فونس 5 بلین. میرا کزن ہے امریکہ میں, پچھلے سال گیا تھا, کل میری بات ہو رہی تھی, میں نے پوچھا کرتے کیا ہو ٹیکسس میں, کہتا ہے میں کرپٹو کرنسی ڈیل کر رہا ہوں. میں نے کہا وہ تو پھر گیمبیا میں چلے جاتے ہیں, میرے گیمبیا میں دوست ہیں جو کرپٹو میں کر رہے ہیں, پاکستان میں بیٹھے لوگ کرپٹو میں. تو آج جو اپرچونیٹیز ڈیجیٹل ایج میں امریکن سٹیزن کو ہے, وہ آج پاکستان میں بیٹھے, گیمبیا میں بیٹھے, صومالیہ میں بیٹھے, بالکل اسی انڈیویجول کو ہی اپرچونیٹی حاصل ہے. تو اٹس ایج آف لمٹلیس اپرچونیٹیز. یہاں پہ بات کی کہ صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آگے 72 پروفیشنز ہیں جن کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو تھریٹ کیا ہے جو پاکستان میں ہم جو محسوس کر رہے ہیں کہ ہونے کیا والا ہے, کہ ہماری نوجوانوں کی بڑی تعداد جن تعلیمی اداروں میں جو مضمون پڑھ رہی ہے وہ اگلے 10 سالوں میں غیر ضروری ہو جائیں گے, غیر اہم ہو جائیں گے. آئنسٹائن ایک دفعہ لیکچر سے نکلا تو اس نے کچھ سوالوں کے جواب دیے. اس کے شاگرد نے کہا کہ سر آپ نے پچھلے سال مختلف جواب دیے تھے, یا پھر پہلے سوال جواب آپ کے غلط تھے یا آج کے جواب غلط تھے. تو اس نے کہا نہیں, آج جواب بدل چکے ہیں, نیا علم آ چکا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق ہر اس دور میں ہر 3 سال میں ایک سبجیکٹ کے اندر جو انفارمیشن ہے, جو اس برانچ آف نالج میں جو موجود علم ہے, ہر 3 سال کے اندر ڈبل ہو جاتا ہے. ہم کیوں کتابوں کی بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آنے والی دنیا میں صرف وہی انسان کمپیٹ کرے گا جو کریٹیو ہوگا, جو انوویٹو ہوگا. اور کریٹیو شخص صرف وہ ہوگا جو اپ ڈیٹڈ ہے, جو کتابیں پڑھتا ہے. آج کی دنیا میں بھی کامیاب 3 لوگ وہ ہیں جو ایوڈ ریڈرز ہیں, جو ڈیجیٹل کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں. گوگل کا بانی سال میں 50 کتابیں پڑھتا ہے, بل گیٹس 50 کتابیں پڑھتا ہے, مارک زکربرگ 50 کتابیں پڑھتا ہے. ان کے اپنے وہ کلبز ہیں. تو اگر آپ اٹ مینس کہ اس ٹرانسفارمیشن کی ایج میں اگر آپ اپنا علم اپ ڈیٹ نہیں کر رہے, اگر آپ روزانہ اپنے پروفیشن میں 15 منٹ کنٹمپرری لٹریچر نہیں پڑھ رہے, تو اگلے 10 سالوں میں آپ غیر اہم ہو جائیں گے, ارریلیونٹ ہو جائیں گے, اور آپ سڑکوں پر. اور یہ بھاری امکانات موجود ہیں کہ جیسے نوکیا کا سی ای او ایک دن بیٹھا تھا پریس کانفرنس میں اور رو پڑا کہ جی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن پھر بھی ہم ہار گئے. تو اس لیے کیونکہ نالج انڈیویجولز, نالج لیڈرز آ کے آپ کو ریپلیس کر دیں گے, اور آپ کہیں چوراہوں پہ کھڑے, سڑکوں میں کھڑے شور مچا رہے ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا. آنیسٹلی نان پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ نے اگر کمپیٹ کرنا ہے تو گیٹ ریڈی ٹو فیس دی چیلنج یو آر گوئنگ ٹو فیس ویری سون. ڈیجیٹل اسکلز, 21st سینچری اسکلز, آپ میں سے کتنے جنہیں پتا ہے کہ 21st سینچری اسکلز کیا ہیں, کون سی ہاتھ اٹھا دیجیے. آنیسٹ, ایک آنیسٹ ہم کر رہے ہیں, ایک ہاتھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ 67% پاپولیشن ہے جس کو مستقبل دنیا کا. تو ایسے نہیں چلے گا. آپ نے آگے بڑھنا ہے, اور اگر باوقار طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اور اس ریولیوشن میں ریلیونٹ ہونا ہے. ادروائز یہ ہوگا کہ جیسے فرسٹ ریولیوشن میں ہوا, جو ظلم سیکنڈ ریولیوشن نے کیا تھرڈ ورلڈ پہ, جو المیہ ایک نیا بنا آفٹر تھرڈ ریولیوشن, وہ فورتھ ریولیوشن میں بھی ایسا ہی ہوگا. ایک خاص طبقہ, ایک خاص قوم آگے بڑھ جائے گی, باقی ساری قومیں پیچھے رہ جائیں گی, بالکل وہ غیر ضروری ہو جائیں گی. تو انسانی جو اس وقت ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس پہ, لبرلزم پہ, تو اس میں سیریس تھریٹ لیا جا رہا ہے کہ انسانی جو ہیومن لبرٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے خطرے میں. اس لیے کہ جابز نہیں ہوئیں گی, جن ایریاز میں جابز ہوئیں گی اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے, تو جو لوگ تیار ہوئیں گے وہ آپ سے آگے نکل جائیں گے. تو یہ اصل آپ میں یہ صلاحیت, کتابیں پڑھیں. کتاب ہے about the future, کتاب ہے 21 lessons for 21st century. ایسی کتابیں پڑھیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کتنی تیزی سے خاموش انقلاب آ چکا ہے, اور آپ اس میں کس حد تک ریلیونٹ ہیں, آپ کتنا تیار ہیں کہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. ایک MTI کون سی امریکن یونیورسٹی ہے, اس کے ایک نوجوان نے ایک دھات بنائی ہے, اس دھات نظر نہیں آتی, اس کا سائز بال سے زیادہ باریک ہے, لیکن وہ ہاتھی جتنا وزن اٹھا سکتی ہے. اس وقت $1 بلین کی انڈسٹری ہے دنیا میں. وہ لوگ ہیں جو کریٹیو ہیں. ان سوسائٹیز میں, آئس لینڈ میں
میں پڑھ رہا تھا 2017 میں ریسرچ آئی تھی کہ جی 93% آف آئس لینڈرز ور بک ریڈرز. 60% وہ تھے جنہوں نے سال میں کم از کم 10 کتابیں پڑھی تھی. امریکہ میں 89%. وینڈی گریسولڈ اپنی کتاب ریجنلزم اینڈ ریڈنگ کلاس میں لکھتی ہے کہ امریکہ میں پچھلے 2 صدیوں سے ایک ایسی کلاس ہے جس کو وہ کہتی ہے کہ اٹ از ریڈنگ کلاس. ریڈنگ کلاس کو وہ ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ کلاس جو سال میں کم از کم 50 کتابیں پڑھتی ہے. 20% آف دی ٹوٹل پاپولیشن. 89% جو وہ ہیں جنہوں نے کم از کم ایک کتاب پڑھی تھی. پیو ریسرچ کہتا ہے، اسٹیٹسٹکس ہیں. تو مختصراً یہ کہ آپ کے پاس یہ جو اپرچونیٹیز ہیں آج کی ایج میں، یہ کبھی انسانوں کو حاصل نہیں ہے. آپ جس دور میں زندہ ہیں یہ وہ دور ہے جب آپ بڑے یقین سے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ انسانی ترقی کے لیے اس سے بہتر دور کبھی نہیں ہے. جو مواقع آپ کو حاصل ہیں، جو کنیکٹیوٹی آپ کو میسر ہے، انسان نے کبھی تصور ہی نہیں کیا. اور اس دور میں بھی اگر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس میں کسی امریکہ کی سازش نہیں ہوگی. اس میں آپ کی اپنی غفلت ہوگی کہ آپ نے خود کو اس آنے والی بڑی تبدیلی کے لیے تیار نہیں کیا. تھینک یو ویری مچ.